بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد خان قادری ارشد حبیبی، اور آپ کی خدمت میں انتہائی معلومات کا خزانہ آپ کا اپنا پروگرام شرعی احکام لیے حاضر خدمت ہوں۔ ایک طرف اسوہ نبی کا، ایک طرف قرآن ہے۔ راہ حق مومن کے حق میں کس قدر آسان ہے اور کس میں کتنا فائدہ ہے، کس میں کیا نقصان ہے، یا رسول اللہ آپ نے ہم کو بتایا، آپ کا احسان ہے، آپ نے ہم کو بتایا، آپ کا احسان ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے رخصتی کے ساتھ ماہ شوال المکرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ رمضان کے تقویٰ، طہارت، پاکیزگی کی دولتیں ہمارے دامنوں میں ہیں، اور اس کی حفاظت اور اس کو اور مزید ارتقاء پذیر کرنا یہ آپ کے اور ہمارے ایمانی تقاضا بھی ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی سنت مقدسہ کا ایک اہم پیغام بھی ہے جو آپ کی امت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا منسوب ہے سید الشہداء سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ 11 شوال المکرم آپ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے آج کا پروگرام منسوب کیا جاتا ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے نکاح، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور نکاح کے ضروری مسائل اور دیگر رسومات سے متعلق انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب قبلہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ پروگرام میں آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز قابل قدر مولانا مفتی محمد نذیر خان صاحب قبلہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں ان اشعار سے کہ سید کل بھی ہیں اور احمد مختار بھی ہیں، آپ کونین کے آقا بھی ہیں، سردار بھی ہیں۔ اے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، ہم تیرے در کے بھکاری بھی ہیں، حقدار بھی ہیں، ہم تیرے در کے بھکاری بھی ہیں، حقدار بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین کے کالرز جتنے فون کالز کے ذریعے سوالات آئیں گے ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا، اور نکاح کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور نکاح سے متعلق مسائل پر سوالات کیے جائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کچھ تمہیدی کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم یہ کتاب و سنت اور اقوال ائمہ کے بیان پر مشتمل پروگرام شرعی احکام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں بزم سحر میں بہت ہی کامیابی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق سے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا، لوگوں نے پسند کیا، لوگوں نے اپنے سوالات کو پیش کیا، پروگرام کو کامیاب بنایا، اور بہت سے لوگوں کا اصرار تھا کہ رمضان کے بعد بھی اس طرح کا کوئی پروگرام جاری رکھا جائے۔ تو الحمدللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں دوبارہ شرعی احکام کے نام سے اس پروگرام کو۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کریں گے، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ موضوع کے بارے میں پھر گفتگو ہوتی ہے۔ موضوع کی بڑی اہمیت بھی ہوتی ہے کہ ایک موضوع کے بارے میں ناظرین کو جو ہے شرعی احکام تفصیل کے ساتھ اور اس کے ضروری مسائل سے واقف ہونے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کے سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا، اس کے شرعی کیا حکم ہوتا ہے، اس کا کیا شرعی جواب ہے، انشاءاللہ تعالی اطمینان بخش طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال موضوع سے متعلق کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مقدسہ میں نکاح کی فضیلت کس حد تک بیان کی گئی ہے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شریفہ میں نکاح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو کوئی تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی مہر ادا کر سکتا ہے اور اپنے زوجہ کی ذمہ داریوں کی تکمیل کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ فرمایا کہ کیونکہ نکاح کرنا یہ نگاہوں کو نیچے کر دیتا ہے اور شرم کی حفاظت کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ یہ شہوت کو کاٹنے والا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ فرمایا کہ جب بندہ جو ہے نکاح کرتا ہے
تو وہ آدھے دین کی تکمیل کر لیتا ہے، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ باقی آدھے دین کے لیے پھر وہ اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو، کیونکہ روز قیامت میں دیگر امتوں پر اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، یعنی اس بات کا فخر کروں گا کہ میری امت دیگر امتوں کے مقابل میں زیادہ تعداد والی ہے، کثیر ہے، اس بات کا میں فخر کروں گا، لہٰذا نکاح کرو اور پھر اولاد کو پیدا کر کے نسل انسانی کو بڑھاؤ، میری امت کے افراد میں اضافہ کرو تاکہ روز قیامت میں اپنی امت پر فخر کر سکوں۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، پروگرام کے ہم پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور میرے مفتی صاحب کو بہت بہت سلام اور دعائیں۔ میں ایڈی بازار سے سید لطیف شاہ بات کر رہا ہوں۔ جی لطیف شاہ صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ آپ کی مواظبت اور پابندی کا بین ثبوت ہے کہ پہلے پروگرام میں سب سے پہلا کال آپ ہی کا لگ گیا ہے۔ آپ کا خیر بس مقدم۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مفتی صاحب سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہستہ بات کرنے کے احکام فرمایا ہے۔ جی آج لوگ جو ہے سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو ذرا تفصیل سے بتائیے بولیے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، جی ذرا بتائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی لطیف شاہ صاحب، کوئی اور سوال آپ کا؟ بس دعاؤں کی درخواست مفتی صاحب سے خاص طور پہ بولیے، دعاؤں کی درخواست میرے لیے۔ بہت مفتی شکریہ۔ صاحب کا نمبر مس ہوگا میرے پاس ہے۔ انشاءاللہ یہی نمبر آپ اللہ کا ہمارے لیے حافظ۔ کافی ہے۔ بہت شکریہ محترم لطیف شاہ صاحب نے کال کیا اور آداب رسالت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، اسکرین پر دیے گئے نمبر سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے شرعی سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات مفتی صاحب عنایت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے کہ نکاح کی اہمیت، ایک انسان کی زندگی میں نکاح کرنا کتنا اہم ہے اور ازرو شرع نکاح کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نکاح کرنا یہ تو انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں، بشری تقاضے رکھے ہیں، تو اس کی تکمیل اب دو طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ناجائز طریقے سے کرے تو وہ تو حرام اور انتہائی گناہ کبیرہ اس کو قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا، بڑی بڑی وعیدیں اس پر پھر بیان کی گئی۔ دوسرا طریقہ ہے کہ جائز طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو بشری تقاضا ہے اور فطری چیز ہے کہ نکاح کیا جائے، نکاح کرنا یہ فطری تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی میری سنت سے اعراض کرتا ہے، بے رغبتی اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ میرے طریقے سے نہیں ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 3 صحابہ کی ایک جماعت امہات المومنین کے گھر پر حاضر ہوئی اور عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادتیں کیا ہوتی ہے؟ تو امہات المومنین نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے ہیں، عبادت بھی کیا کرتے ہیں۔ تو وہ اس کو کم جانے، تھوڑا سمجھے اور کہنے لگے کہ بھئی ہم کہاں اور اللہ کے نبی کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت عامہ کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر آپ سے گناہ نہ بھی ہو، ولو بالفرض اگر ہو بھی جاتے تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے مغفرت ہے، تو ہمارا کیا معاملہ ہو سکتا ہے، ہم کیسے تقابل کر سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے تینوں نے پھر آپس میں عہد کیا۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی جو ہے رات میں عبادت کروں گا، ایک نے عہد کیا کہ ساری زندگی میں روزہ رکھا کروں گا، اور تیسرے نے عہد کیا کہ میں ساری زندگی جو ہے شادی نہیں کروں گا، نکاح سے دور رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے گا تو پھر وہ فلیس منی، پھر مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے والوں میں سے پھر وہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے لیے فی زمانہ بہت ہی یقیناً اس کے اندر بہت ہی پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو اولاد ہو تو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو چاہیے کہ اس کا نکاح کرے۔ اور لڑکی کے بارے میں فرمایا کہ جب 12 سال کی عمر ہو جائے تو پھر اس کا نکاح کرے، اور فرمایا کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا اور پھر وہ کوئی گناہ کا ارتکاب کی تو فرمایا کہ اس کا وبال اس کے والد پر ہوگا، کہ اس کی ذمہ داری تھی کہ جب اولاد بالغ ہو گئی تو ان کا نکاح کرتا، لیکن ان کے جذبات کو سمجھا نہیں،
اور پھر وہ برائی کا شکار ہو گئے تو فرمایا کہ پھر والد سے پوچھ ہوگی، والد پر اس کا وبال ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، اس کی اہمیت پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نکاح کے بارے میں کس قدر اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو شیطان افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے 2/3 دین کو مجھ سے بچا لیا، اس کا 2/3 دین مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ اب دین کا ایک حصہ ہے جس میں اس کو میں بہکا سکتا ہوں، 2/3 حصہ تو اس نے محفوظ کر لیا ہے۔ تو یقیناً احادیث شریفہ سے پھر قرآنی آیات سے نکاح کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ تو لہٰذا اور جہاں تک نکاح کے حکم کی بات کی گئی، آپ نے پوچھا کہ نکاح کا حکم کیا ہے، تو بنیادی طور پر تو نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن آدمی کی طبیعت کے اعتبار سے، پھر اس کی حالت کے اعتبار سے اس کے حکم میں پھر رد و بدل ہوتا ہے۔ جیسا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو پھر گناہ کا ارتکاب کرے گا، زنا کا ارتکاب کرے گا، اگر خطرہ اندیشہ ہے تو فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر یقین ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو پھر گناہ میں پڑ جائے گا، اس کا یقین ہے تو پھر ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جس آدمی کو پھر اندیشہ ہے کہ اگر نکاح کرے گا تو زوجہ کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، اس پر ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہے، تو پھر نکاح کرنا مکروہ تحریمی قرار دیا گیا۔ اور اگر یقین ہے کہ نکاح کرے گا تو پھر زوجہ پر ظلم و زیادتی ہوگی، اس کے حق کو ادا بالکل نہیں کر سکے گا، اس بات کا یقین اگر ہے تو فرمایا گیا کہ ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا پھر حرام بھی ہے۔ تو پھر مختلف صورتیں ہیں، بنیادی طور پر نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، انبیاء کی سنت رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث شریفہ میں اس کی ترغیب دلائی ہے، اس کی طرف رغبت دلائی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے ناظرین، خصوصاً بارہا گزارش کی جاتی ہے آپ اپنے ٹی ویوں کی آواز کم کر کے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں ایڈی بازار سے بات کر رہی ہوں۔ جی جان بوجھ کے جو مرد جو عورت نکاح نہیں کرتے ان کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ جی، مزید کوئی سوال آپ کا؟ ویسے انتقال ہو جاتا، ویسے مطلب انتقال ہو جاتا، کوئی بیماری میں بھی انتقال ہو جاتا، جی، صحت مند رہ کے بھی بعض نکاح نہیں کرتے، مطلب آج کل جیسا دھوکے ہوئے ہو رہے، بعض جنے جی دھوکے بھی نہیں کرتے۔ جی، کوئی اور سوال آپ کا؟ جی دعا بہت میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ بہت شکریہ بہن ہمیں کال کرنے کا۔ بہن نے کال کیا، اور نکاح نہ کرنے والوں کے لیے اسلام میں کیا سزا رکھی گئی ہے، ان کا کیا حکم ہے، جاننے کے لیے بہن نے کال کیا۔ انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ مزید اور کالرز ہمارے ساتھ ہیں، سب کو ایک کے بعد ایک سب کو اس کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کر لیں۔ جی آپ ایک منٹ بھائی، آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کر لیجئے، درمیان میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ جی ہمارے بیگم جو ان کے پاس پیسے رکھایا تھا کچھ 50,000 روپے، جی تو وہ ان کے والدہ کو دے کے گھر، ان کے والدہ کے پیسے ملا کے گھر کرائے پہ لے کے کرایہ کھا رہے، تو مٹی ہوتا ہے یا نہیں جائز ہے؟ یعنی آپ کی رقم سے گھر رہن پر لے لیا ان لوگوں نے؟ جی ہاں جی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ کیا ہے سوال ان کا؟ سوال کہ ان کی رقم سے ان کے سسرال والوں نے گھر رہن پر لے لیا اور اس گھر کا کرایہ لے رہے ہیں، تو کیا وہ کرایہ کھانا سود میں داخل ہوتا ہے، مٹی میں داخل ہوتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پوچھنا یہ ہے، ہم عمرے کے لیے گئے تھے، جی تو عمرے کے لیے گئے تھے، گزشتہ ماہ ہوں، ماشاء اللہ۔ تو وہاں پہ جنازہ جو ہوتا ہے، نماز جنازہ بعد نماز فرض کے، جی تو وہ لوگ جو پہلی تکبیر کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنا بولتے، لوگ ثنا پڑھنا نہیں بولتے۔ جی اور دوسرا، فرض نماز میں جو امام کے پیچھے مختلف ٹھہرتے تو رکعت بننے کے اپنے ثنا پڑے بعد خاموش ہو جانا ہے، کچھ پڑھنا اپنا سورہ فاتحہ ضم سورہ امام کے پیچھے؟
ہاں جی ہاں جی صاحب انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. کوئی اور سوال آپ کا؟ شکریہ صاحب. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. پہلا سوال کیا پہلا سوال نماز جنازہ سعودی عرب میں جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نماز جنازہ میں ان کے اپنے مسلک کے مطابق جو ہوتا ہے وہ پوچھا. دوسرا امام کے پیچھے ثنا کے بعد کیا کچھ قرات کرنی ہے. دو سوالات بھائی نے کیے. ایک اور کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. 5 سوالات کا ایک بھی جواب نہیں. ناظرین جب آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں بارہا گزارش کی جاتی ہے آپ اپنی ٹی ویوں کی آواز کو کم کر کے رابطہ کیا کریں اس سے پہلے کہ کچھ اور کالرز کو ہم پروگرام میں شامل کریں. مفتی صاحب قبلہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ مفتی صاحب شرعاً ازروع شرع نکاح کے لیے کتنی عمر کی حد مقرر کی گئی ہے اسلام میں کہ اتنی عمر ہونے کے ساتھ ہی نکاح فرض واجب یا جو بھی اس کی صورتیں ہیں؟ دیکھیے نکاح کے لیے کم از کم عمر کی جو بات کہی گئی کہ بس نکاح کرنے والوں کا عقل مند ہونا سمجھدار ہونا ضروری ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ ہاں سمجھ سکیں کہ نکاح کیا ہوتا ہے, نکاح کے مطلب کو سمجھ سکیں. بالغ ہونا بھی اس کے لیے شرط قرار نہیں دیا گیا, نابالغ کا بھی نکاح ہو سکتا ہے. ہاں یہ کہ ان کے جو اولیاء ہوتے ہیں جو رشتہ دار ہیں والدین وغیرہ ہیں پھر اس کے اندر وہ ذمہ داری کی تکمیل کرتے ہیں تو نابالغ کا بھی نکاح ہو سکتا ہے. بس عقل مند ہونا سمجھ رکھنا ضروری ہے. بیان کیا گیا کہ ایک تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا جائے تو بہتر ہے, اور بالغ ہونے کی عمر جو ہے بچی کے لیے لڑکی کے لیے کم از کم 9 سال اور لڑکے کے لیے 12 سال کی عمر قرار دی گئی. اور دوسرا بالغ ہونے کی پھر علامتوں کے ذریعے بھی بالغ ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کے لیے احتلام وغیرہ کا معاملہ ہے, لڑکی کے لیے ایام وغیرہ کا جاری ہونا ہے. اگر ولو بالفرض 9 سال کے بعد لڑکی کو یا پھر 12 سال کے بعد لڑکے کو اگر ایسی کوئی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی تو پھر 15 سال کی عمر ہو جائے تو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو ان کو بالغ شمار کیا جاتا ہے. پھر ان کے لیے نکاح کی اجازت اس کے اندر حاصل ہو جاتی ہے. نابالغ کا بھی نکاح ہو سکتا ہے لیکن پھر والدین کو اس کی طرف سے پھر ولی جو ہوتے ہیں اولیاء جن کو کہتے ہیں وہ پھر ایجاب و قبول وغیرہ ساری ذمہ داریوں کو پھر انجام دیں گے. مفتی صاحب ایک ہے مسئلہ کہ نکاح کے ارکان کیا ہیں, کتنے ارکان ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. ایک تو ارکان ہوتے ہیں اور ایک شرائط ہوتے ہیں. انشاءاللہ شرائط کی ہم بات کریں گے. تو رکن جو قرار دیا گیا نکاح کا وہ 2 چیزیں ہیں. ایک کو ایجاب کہا جاتا ہے اور ایک کو قبول کہا جاتا ہے. ایجاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو بات ہو چاہے بیوی کی طرف سے ہو یعنی دلہن کی طرف سے ہو لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے جو پہلا قول ہوگا پہلی بات ہوگی اس کو ایجاب کہتے ہیں. اس کے جواب میں پھر جو قبول کرنے کی بات ہوتی ہے اس کو قبول کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ لڑکا کہے کہ میں جو ہے تجھ سے نکاح کرتا ہوں تو یہ اس کا ایجاب ہو گیا. لڑکی کہی کہ میں منظور کرتی ہوں تو پھر یہ اس قبول ہو گیا. یہ لڑکی کہے کہ میں تم کو اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں تو یہ ایجاب ہو گیا. اور لڑکا قبول کرے تو پھر قبول. پہلی جو بات ہوتی ہے پہلا قول دونوں کے درمیان تو وہ ایجاب کہلاتا ہے. دوسرا قول کو قبول کہتے ہیں. نکاح کے لیے ان 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پھر علماء کرام نے تفصیل بیان کی ہے ایجاب و قبول کے بارے میں کہ کیسے ہونا چاہیے, اس کے لیے کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو ایک تو بات بیان کی گئی کہ دونوں کا ماضی کے الفاظ میں ہونا ضروری ہے, گزرے ہوئے الفاظ, یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کا اس طرح کے الفاظ میں ہونا کہ جس کے اندر دلالت ہو کہ مطلب معاملہ ہو گیا. جیسے کہ میں نے قبول کیا, ایسا نہیں کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کروں گی اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو قبول کروں گا, تو یہ پھر آئندہ کی بات ہو گئی, ماضی کی بات نہیں ہوئی. تو ایسی صورت میں پھر نکاح نہیں ہوتا. دونوں کے باتوں کا ماضی سے ہونا ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دی اور وہ کہا کہ قبول کیا, یا پھر کم از کم ایک لفظ کا ایجاب و قبول میں سے ماضی میں ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ لڑکی کہے کہ میں اپنے آپ کا تم سے نکاح کرتی ہوں, حال کی بات کہے, اور لڑکا کہے کہ میں نے قبول کیا, تو ماضی کی بات ہو گئی. تو ایک قول کا تو ماضی کا ہونا ضروری ہے ایجاب و قبول میں سے. اور پھر علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایجاب و قبول کا الفاظ میں ہونا ضروری ہے. تحریر میں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوتا. یعنی سامنے پیپر رکھے ہوئے دونوں نے دستخط کی, زبان سے الفاظ کو ادا نہیں کیا, نہ ایجاب کے الفاظ ادا ہوئے نہ قبول کرنے کے الفاظ ادا ہوئے, تو پھر ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوتا. ہاں اگر نکاح کرنے والوں میں سے عاقدین ان کو کہا جاتا ہے لڑکا لڑکی کو, ان میں سے کوئی اگر موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کی تحریر جو ہے پھر وہ الفاظ کے قائم مقام ہوگی. تو لہٰذا الفاظ کا ماضی میں ہونا ضروری ہے, اور پھر اس ایجاب و قبول کو الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے. تحریر میں ادا کریں گے تو ایسی صورت میں منعقد نہیں ہوگا نکاح, الا یہ کہ اگر غائب شخص ہے تو پھر اس کی تحریر کا اعتبار کیا جائے گا. دوسری اہم چیز یہ ہے ایجاب و قبول کے لیے کہ ایجاب اور قبول دونوں کا ایک مجلس میں ایک محفل میں ہونا ضروری ہے.
ایسا نہیں کہ لڑکی کہی کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا اور وہ جو ہے دوسرے دن کہہ رہا ہے یا پھر مجلس ختم ہونے کے بعد چلے جانے کے بعد بعد میں کہہ رہا ہے کہ میں قبول کیا، تو ایسی صورت میں پھر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی مجلس میں ایجاب بھی ہونا اور ایک ہی مجلس میں قبول بھی ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ وکیل جا کر جو ہے ذمہ داری لے لیتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں لڑکی سے، اور پھر وکیل جو ذمہ دار بنتا ہے وہ جو ہے ایجاب کرتا ہے، پھر سامنے والا جو ہے لڑکا قبول کرتا ہے، تو ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں ایجاب بھی ہوتا ہے اور ایک ہی مجلس میں پھر قبول بھی ہوتا ہے، تو یہ درست ہے۔ اگر ایک مجلس نہیں ہوگی تو پھر ایسی صورت میں ایجاب و قبول نہیں۔ جیسا کہ آج کل فون کے ذریعے بات ہوتی ہے، انشاءاللہ جیسا کہ سوال ہوگا انشاءاللہ کہ فون کے ذریعے کیا نکاح ہو سکتا ہے، کہ یہاں سے لڑکا کہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، لڑکی کہے کہ میں قبول کیا، لیکن دونوں جو ہے ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں، ایک مجلس میں نہیں ہیں، تو فرمایا گیا کہ پھر ایسا نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ ایجاب اور قبول کا، پہلی بات کا اور دوسری بات کا، قبول کرنے کی بات کا، دونوں باتوں کا ایک مجلس میں ہونا یہ بھی ضروری ہے نکاح کے ارکان کے لیے، ان چیزوں کا ادا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر بیان کیا گیا کہ دونوں کا ایک دوسرے کی بات کو، ایجاب اور قبول کو ایک ہی بیٹھک میں ایک ساتھ سننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ جو ہے اپنے جگہ پر جو ہے کہے کہ میں اس کو اپنے آپ کو اس کے نکاح میں دے دیا، لڑکی کہی، بعد میں جو ہے لڑکا جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے، اس نے سنا نہیں بات لڑکی کی، بس کہہ رہا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو پھر اس کی وجہ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ایک ساتھ ایجاب اور قبول کا، ایک دوسرے کی بات کو سننا، یہ بھی ایجاب و قبول کے لیے، نکاح کے منعقد ہونے کے لیے یہ بھی ضروری چیز ہے۔ آئیے ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال تھا کہ یہ آج کل جو امامت کے لیے چل رہا ہے، نوجوان لڑکے لباس کے لیے، جیسا ہمارے پاس امام جو رہتے پورا شملہ باندھ کر اپنے آستین پورے پیر اپنے آستین پونچھوں تک رکھ کر اور پینچے پورے ٹخنوں کے تک رکھ کر ایک اچھا تنظیم لباس پہن کر امامت کے لیے کھڑے رہتے ہیں یا خطابت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، تو آج کل نوجوان جو کٹ آستین پہن لے رہے ہیں، جینس پینٹ پہن لے کے امامت کے لیے آ جا رہے ہیں، تو سب ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہہ دے رہے ہیں، تو چلتا ہے نماز پڑھانا ہے، قبول نماز ہو جاتی ہے اس سے، بلکہ ایسا کچھ بحثیں چل رہی تھی، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے حدیث کے حوالے سے اس کا خلاصہ بیان کرے تو مہربانی ہے۔ مفتی صاحب سے بہت بہت سلام، بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ بھائی نے سوال کیا، اور عصر حاضری میں پیش آ رہے مسائل، نماز جو نئے قسم کے دنیاوی لباس پہن کر نماز پڑھانے سے متعلق سوال کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ پوچھنا تھا آپ سے، جی صاحب۔ جو اکثر قبرستانوں کے اندر، جی قبرستان کے اندر جو ہے درگاہیں ہوتی، جی، اور اس کے اندر جو عرس ہوتا ہے، عرس کے اندر قوالیاں ہوتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، کرتے ہیں، قبرستان کے اندر جائز نہیں بجانا۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے جو قبروں کے اوپر جا کے منتیں مانگتے ہیں اولاد کے لیے، روزی کے لیے، جی، یہ حکم ہے کیا مانگنے کا؟ آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یہاں طلاب پٹیل سے علی مرزا بات کر رہا ہوں۔ جی علی مرزا صاحب، کوئی اور سوال آپ کا؟ تھوڑا مہربانی سے بتائیے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جواب دیا جائے گا۔ جی جی علی مرزا صاحب، کیونکہ قوم کو جگانا بہت ضروری ہے اس بارے میں۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا علی مرزا صاحب۔ نظر و نیاز اور درگاہوں پر قوالی سماعت سے متعلق علی مرزا صاحب نے سوال کیا، طلاب کٹے سے فون کیا انہوں نے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر ساتھ ہیں ہمارے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، کون کہاں سے؟ انسان شادی ہونے کے بعد بار بار جو غصے میں غصے کی حالت میں کوئی بھی رہو، ہمیں طلاق وہ دیا ہے دینا انسان۔ آپ اپنا سوال پھر سے دہرائیں۔ شادی ہونے کے بعد انسان، ہلو جی جی، جب شادی ہونے کے بعد اگر انسان غصے کی حالت میں طلاق کبھی بھی بولتے رہے گا، حد غصے کی حالت میں جی، تو اس کے مسائل کیا ہے آخر؟ جی صاحب، کوئی اور سوال آپ کا؟ میں اتنا ہی پوچھنا تھا۔ جی بہت شکریہ بھائی ہمیں کال کرنے کا۔ بھائی نے نکاح کے بعد 3 مرتبہ لفظ طلاق کے کہنے پر کیا امر واقع ہوتا ہے، سوال کیا۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، کون کہاں سے؟ میں چھاونی سے بول رہا ہوں۔ جی
ہمارے بہن ہے، ان کے مرد جو ہے تو چھوڑ کے چلے گئے، 2 بچے ہیں ان کو، جی تب انہوں طلاق لینا چاہ رہے ہیں، جی تو قریب انہوں 8-10 سال ہو گیا چھوڑ کے جا کے، اللہ اکبر، 8 سے تو 10 ان سال کو طلاق کیسا ملے گا سر؟ جی صاحب، کوئی اور سوال آپ کا؟ ان کا عطا پتہ بھی نہیں ہے، اور خلا دے سکتے کیا؟ جی اور جو تو کیا نام ہے، پوچھ رہے ہیں تو لوگ بول رہے ہیں کہ انہوں جب تک آئے نہیں، انہوں جب تک طلاق نہیں دیے نہیں ہوتا طلاق بولتے ہیں۔ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ جی صاحب، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ بھائی نے چھاونی سے فون کیا اور ایک سوال کیا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، موضوع سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کن چیزوں کا پایا جانا یا کن چیزوں کا ہونا شرط ہے؟ دیکھیے، نکاح کے منعقد ہونے کے لیے جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، جس کو شرائط نکاح جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ محرمات میں سے نہ ہو، یعنی ان رشتہ داروں میں سے نہ ہو کہ جس سے نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسرے، نکاح کے منعقد ہونے کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 گواہ موجود نہیں رہیں گے، اگرچہ کہ شوہر بولے کہ میں نے نکاح کر لیا، اس نے قبول کیا، تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے، نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عاقدین یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں عاقل یا بالغ ہو، یا پھر ان کے جو اولیاء ہیں، جو ذمہ داران ہیں، والدین وغیرہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جو نکاح منعقد کرا رہے ہیں، ان کا پھر عاقل یا بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اور اسی طرح پھر بیان کیا گیا کہ اگر مجنون ہے کوئی کہ پاگل ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے، یا پھر نابالغ ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ یعنی قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ولی کون بنتا ہے، یعنی والدین سمجھ جائیے، والد ہیں، دادا ہیں، ان کی اجازت پھر ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بالغ نکاح کر رہا ہے لیکن غیر کفو میں کر رہا ہے، کفو کہتے ہیں برابر والے سے نکاح کرنا، وہ نکاح کر رہا ہے لیکن برابری اس کے اندر نہیں ہے، نسب بہت ہی مختلف ہے، یا مالی اعتبار سے بہت ہی اختلاف ہے، یا پھر جیسا کہ بیان کیا گیا کہ پیشے کے اعتبار سے بہت زیادہ اختلاف ہے، یہ اچھے پیشے والا ہے، وہ گھٹیا پیشے والا ہے، تو ایسی صورت میں ولی کا پھر اس میں رضامندی ضروری ہے، وہ راضی ہوگا تو پھر نکاح منعقد ہوگا، ورنہ پھر ایسا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، 2 گواہ ضروری ہے، اور نکاح کے لیے محرمات میں سے نہ ہو کہ حرام رشتوں میں سے نہ ہو، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر نابالغ کا نکاح ہو رہا ہے تو ولی کی اجازت ضروری، اور اگر بالغ ہی نکاح کر رہا ہے بڑی عمر کا لیکن غیر کفو میں کر رہا ہے، برابر والوں سے نہیں کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ولی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا پایا جانا ضروری۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کہ اس میں مدت کی قید نہ ہو کہ 1 سال کے لیے نکاح کر رہا ہوں، بلکہ بیان کرنے والوں نے کہا کہ اگر مدت کی قید لگائے گا، اگرچہ کہ 100 سال کی مدت کیوں نہ ہو، کہ یہ کہے گا کہ میں 100 سال کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو کسی طرح کی مدت کا نہ لگایا جانا بھی شرط ہے۔ اگر مدت کا ذکر کرے گا کہ اتنے دنوں کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ابتدائی اسلام میں اجازت دی گئی تھی متاع کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے پھر یہ حرام ہے موقتی نکاح کرنا، مدت کا بیان کر کے نکاح کرنا کہ اتنی مدت کے لیے نکاح کرتا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ آج کا پروگرام منسوب کیا گیا ہے سید الشہداء سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آج کے پروگرام کا عنوان ہے نکاح، فضیلت، اہمیت، مسائل۔ ناظرین کرام،
ایک استبراء کا یہ بات عرض کر دوں، سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 شوال المکرم غزوہ احد کا دن ہے، معرکہ احد میں آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص چچا ہیں، حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی یعنی دودھ بھائی ہونے کا بھی شرف آپ کو رب کریم نے عطا فرمایا ہے۔ مزید برآں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب جب لامکان کی فضاؤں میں آقا نے پرواز فرمایا، جنت میں آقا داخل ہوئے، ارشاد فرمایا، نزہۃ المجالس کی روایت ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ میرا استقبال کرنے حمزہ بن عبد المطلب مجھ سے پہلے وہاں پر موجود ہیں۔ آقا نے پوچھا، اے چچا جان، اللہ کو محبوب افضل ترین میزان میں سب سے بھاری عمل کون سا ہے؟ حضرت امیر حمزہ نے جنت کی فضاؤں میں یوں عرض گزار ہو کر یہ بات کہی، یا رسول اللہ، آپ پر درود و سلام پڑھنا سب سے بہترین، نفع بخش اور میزان میں سب سے بھاری عمل ہے۔ 11 شوال المکرم غزوہ احد کے دن آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ ایک لطیف بات یہ بھی عرض کی جا رہی ہے کہ آپ کی فاتحہ بالعموم 14 شعبان المعظم شب برات کو چڑووں پر ہمارے دکن میں دی جاتی ہے امیر حمزہ کے فاتحہ کے نام سے۔ یہ فاتحہ ہمارے پاس مروج ہے، شہادت تو شوال میں ہے، شعبان میں فاتحہ جو دی جاتی ہے، اس کا راز علماء کرام ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ کی شہادت عمل میں آئی، مدینے میں آقا احد سے واپس تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ تمام اہل مدینہ اپنے اپنے شہیدوں پر رو رہے ہیں۔ غالباً کم و بیش 70 صحابہ کرام کی اس میں شہادت عمل میں آئی، سب رو رہے تھے۔ سرکار نے دیکھا کہ آپ کے چچا امیر حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں، سرکار نے فرط غم میں کہا کہ ہائے، میرے چچا پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ بس یہ سننا ہی تھا، اہل مدینہ اپنے مرحومین کو چھوڑ کر آقا کے دور دولت پر آ گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے غم آپ کے غم پر قربان، آپ کے چچا پر رونے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ بس میں نے تو یہ بات غم میں کہہ دی تھی، جاؤ اللہ تمہیں کونین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے اپنے مرحومین کو غم بھلا کر آقا کے چچا پر رونے کے لیے آ گئے تھے، تو ہمارے بزرگوں نے اسی یادگار کو برقرار رکھا۔ 14 شعبان شب برات ہم اپنے مرحومین کی فاتحہ دلاتے ہیں، اس سے پہلے نبی کے اسی چچا کی فاتحہ دلائی جاتی ہے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں کچھ کالرز کو شامل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آصف نگر سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی صاحب۔ تھوڑا سا میرے کو یہ معلوم کرنا تھا، میرے ایک دوست صاحب ہے جی سعودی میں رہتے۔ جی ہلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میرے دوست ہے سعودی میں رہتے، ان کی ایک بہن کا جیسا نکاح ہوا تھا فون کے اوپر۔ جی 3 سال ہو چکے تھے نکاح ہو کے۔ جی 3 سال کے بعد پھر وہ حیدرآباد آئے، حیدرآباد آنے کے بعد نکاح جیسو جو نکاح ہوا انہیں، یا نکاح یعنی انہوں جو ریسپشن دیے تھے بچے والے، ریسپشن ہوا، اس کے بعد جیسو کوئی ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہ نکاح انہوں وہ جو صاحب ہے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں چلے گئے سعودی۔ جی اس کی وجہ سے انہوں یہاں حیدرآباد میں رہی نہیں، پھر آئے 3 سال کے بعد۔ کیا اسی طریقے سے نکاح یہ جائز ہے؟ جی، کوئی اور سوال آپ کا؟ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ بھائی نے آصف نگر سے کال کیا اور ایک بڑا ہی اہم مسئلہ دریافت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور جواب دیا جائے گا، اور ایک کالر کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور پھر بارہا پھر یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اپنے ٹی وی کی آواز ضرور کم کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام۔ جی کون، کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری بہن کا نکاح ہوا، میری بہن شادی شدہ تھے جی اور میرے بہن اندھے تھے، انمیرڈ تھے، جی تو یہ نکاح ان کا قبول ہوا؟ بہن دوسرے کے آپ نکاح تھے۔ پھر سے سوال فرمائیں۔ سوال میری بہن شادی شدہ تھے، جی میری بہن کی شادی ہوئی، ان کے شوہر کے ساتھ 4 مہینے تھے انہوں، جی پھر بعد میں ان کا طلاق ہو گیا میری بہن کا۔ جی جی اس کے بعد ہم لوگ ایک انا شادی غیر شادی شدہ بچے سے، اندھے بچے سے شادی کرے میری جی بہن کی، جی تو یہ نکاح قبول ہو گیا۔ عدت کے بعد کرے یا مطلب شادی ہوئی، عدت مکمل ہونے کے بعد نکاح کیا گیا یا عدت سے پہلے نکاح کیا گیا تھا؟ عدت ختم ہو گئی تھی۔ عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کیا۔ جی بہن بہت شکریہ، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ بہن نے سوال کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو جواب دیا جائے گا۔ کچھ موضوع سے متعلق بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ المستعان اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ساتھ ہیں۔
لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین ماشاءاللہ شہر کے کونے کونے سے کالس آ رہے ہیں اور پرانے شہر سے نئے شہر سے کالس آ رہے ہیں اور ناظرین کے بے پناہ اصرار پر بارہا رمضان المبارک میں مسلسل سحری ٹائم میں لوگوں کا اصرار کیا گیا تھا. اسی کے آپ حضرات کے اصرار کے پیش نظر بلکہ آپ کے حکم کی تعمیل میں شرعی احکام پروگرام پھر ہر جمعہ کو انشاءاللہ تعالی MQ TV پر راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا رات میں 9 بجے کے بعد انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً بچوں نے کال ملا دیا ہے اسی لیے کوئی رابطہ ہو نہیں پایا. مفتی صاحب قبلہ ایک مسئلہ موضوع سے متعلق ہے کہ گواہوں کا کیسا ہونا ہے. کیا گواہوں کا پرہیزگار ہونا شرط ہے یا ان کا کردار کیسا ہی ہو لیکن ان کی گواہی قبول کی جاتی ہے؟ جواب لینے سے قبل ایک کالر کو پروگرام میں ہم شامل کر لیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے. اب گواہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ گواہ مسلمان ہو. اگر کوئی غیر مسلم ہوگا تو پھر اس کی گواہی کا اعتبار نہیں، پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا. اور گواہوں کا 2 ہونا، 2 مرد ہونا یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا ضروری ہے. اگر عورتیں ہیں تو 2 عورتیں اور 1 مرد ہو. 4 عورتیں جمع ہوں گی تو پھر نکاح میں پھر گواہ نہیں بن سکتی، نکاح منعقد نہیں ہوتا. مرد کا پایا جانا ضروری ہے. 2 مرد ہو یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں وہاں پر موجود ہو، گواہی کے وقت موجود ہو. اب جہاں تک جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا پرہیزگار ہونا ضروری ہے، نمازی ہونا ضروری ہے، تو ایسا کوئی شرط نہیں. عاقل ہونا، سمجھ رکھنے والے ہونا، بالغ ہونا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہوں. بالکل نابالغ بچے جو ہے یہ نہیں بن سکتے، گواہ نہیں بن سکتے. اسی طرح آزاد ہونا، غلاموں کا دور ہوا کرتا تھا تو لہٰذا ویسا غلام کوئی گواہ نہیں بن سکتا، آزاد ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی شرط ہے کہ دونوں کے دونوں گواہ ایجاب و قبول کو، لڑکے کی بات کو، لڑکی کی بات کو، یا پھر لڑکی کے جو نمائندہ ہوتے ہیں وکیل بن کے آتے ان کی بات کو، دونوں کی بات کو ایک ساتھ سنیں. یعنی جیسے کہ لڑکے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کو جو ہے، فلاں کی لڑکی کو جو ہے آپ کے نکاح میں دیا گیا، تو یہ بات کو بھی دونوں ایک ساتھ سنیں. اور لڑکا جب قبول کر رہا ہے کہ میں نے قبول کیا، اس بات کو بھی دونوں گواہ ایک ساتھ سنیں. ایسا نہیں کہ ایک گواہ ایک مرتبہ سنا، دوسرا گواہ بعد میں سنا، تو پھر ایسی صورت میں گواہی صحیح نہیں ہوتی، نکاح منعقد نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ گواہوں کے لیے کوئی غیر رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، اپنے قریبی رشتہ دار بھی گواہ بن سکتے. بلکہ اگر سابقہ اولاد ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے جس شخص کا، اگر اس کی سابقہ اولاد ہے کسی اور عورت سے، سابقہ بیوی سے، تو وہ اولاد بھی جو ہے گواہ بن سکتی ہے. کوئی رشتہ داروں کے علاوہ ہونا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے میں فاطمہ نگر سے بات کر رہا ہوں سر. جی بھائی. کپلی فاطمہ نگر سے. جی. میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی. دیکھیے میں میرے والد کے ساتھ میری بیوی کو میں حج کے لیے بھیجنا چاہ رہا ہوں. جی. مناسب ہے یا نہیں؟ جی. کوئی اور سوال آپ کا؟ میری بیوی جو ہے، جی جی جی، میری بیوی کو میرے والد کے ساتھ میں حج کو بھیجنا چاہ رہا ہوں. جی. محرم ہے یا محرم نہیں ہو سکتے، کیا ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. بھائی نے وٹے پلی فاطمہ نگر سے کال کیا اور محرم سے متعلق حج کو اپنی بیوی کو بھیجنے سے متعلق سوال کیا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی صاحب کون کہاں سے؟ میں محمد علی نگر سے. جی صاحب. آج کل نکاح کے وقت میں جب دولہے کے ہاتھ میں اگر کوئی سونے کی انگوٹھی یا گلے میں کوئی چین ہو تو کیا اس کی حالت میں نکاح قبول ہوتا؟ جی. کوئی اور سوال آپ کا؟ نہیں سب یہی. جی صاحب بہت شکریہ محمد بھائی ہمیں کال کرنے کا. علی نگر سے بھائی نے کال کیا اور نکاح کے منعقد ہونے کے وقت سونا چاندی پہنے ہوئے دولہے کا نکاح منعقد ہوتا ہے کہ نہیں سوال کیا ہے. ایک اور کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب کون کہاں سے؟ صاحب مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا تھا. میں ہماری پھپھیری بہن وہ میری بہن سے نکاح کرا. جی. تو 4 سال ہو گئے. جی. تو پہلے لڑکے کا انتقال ہو گیا، 3 دن تھے انہوں. جی. پھر
2 साल के बाद फिर लड़की हुई, उसका भी इंतकाल हो गया, तो 2 भी ऑपरेशन से हुए। जी तो वो डॉक्टर वगैरह ये बोल रहे हैं कि रिलेशन में करने की वजह से ऐसा हुआ बोल के बोल रहे हैं, तो बहुत सारे जने बोले। जी तो इस्लाम में ये रिश्ता ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जी साहब, वो सवाल करने का था। मैं जरा बहुत परेशान हूँ, सब जने ये बोल रहे हैं रिलेशन करने की वजह से ऐसा करे हो रहा बोल के। जी जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रिंग रोड रिंग रोड से बात कर रहा हूँ। जी, इंशाअल्लाह ताला जवाब दिया जाएगा भाई। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। भाई ने आउटर रिंग रोड से कॉल किया और रिश्तेदारों में शादी से मुताल्लिक़ जो अवामी जहन है उससे मुताल्लिक़ सवाल किया, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं निकाह से मुताल्लिक़ बात कर रहा हूँ। जी साहब। ये क्या है, मेरे बच्चे की उम्र हो तो उसकी शादी करना है। जी। तो एक मेरे रिश्तों में एक लड़की है, उसकी उम्र 17 साल है। जी। तो 17 साल की उम्र में शादी कर सकते क्या? 17 साल की उम्र में निकाह शरान किया जाएगा क्या नहीं, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। कोई और सवाल आपका? हाँ ठीक है, बस यही था, क्योंकि भी आजकल क्या है वो कानून के हिसाब से 18 साल होना, 19 साल होना हमारे इस्लाम में है कि हमारे इस्लाम में ऐसा। जी साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं टोली चौकी से बात कर रहा हूँ। जी साहब, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। टोली चौकी से भाई ने कॉल किया और अज़रू शरा निकाह की उम्र से मुताल्लिक़ सवाल क्या, फिर हुकूमती मसाइल हैं, इससे मुताल्लिक़ क्या जवाब देते हैं मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब, कौन कहाँ से हैं? मैं बहादुरपुर से बोल रहा हूँ। जी भाई। तो मियाँ बीवी की शादी होने का आपसे इससे बोले सवाल किया था मैं जी। मियाँ बीवी की शादी होने का था, गुस्से ज्यादा मियाँ बीवी झगड़ा करे, उसमें शोर अगर से बार बार तलाक बोलते रहे हर हमेशा, जी, इसके मसाइल क्या है जरा आपसे पूछना था जरूरी था। लफ्ज़ तलाक उन्होंने किस अंदाज में सिर्फ तलाक 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 कहा? हाँ, हर टाइम बोलते रहे तलाक तलाक बोलते रहे, कभी भी झगड़ा करने का मियाँ बीवी। जी इंशाल्लाह अभी जवाब दिए जाएंगे कुछ ही देर में, आप मुलाहिदा फरमाएं। बहुत शुक्रिया साहब। बहादुरपुरे से भाई ने कॉल किया और बड़ा ही एक अहम मसला पूछा है उन्होंने, इंशाअल्लाह ताला इसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। हम इससे पहले कि मुफ्ती साहब इन कॉलर्स के जवाब दें, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, मैं याकुतपुरे से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, याकुतपुरे से मोहम्मद ताजुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी ताजुद्दीन साहब। हाँ, बोलना ये है, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह 9 साल में भी रिवायत है, 14 साल की भी रिवायत है। जी। तो फिर हम 14 साल की रिवायत क्यों कबूल नहीं कर सकते? जी। क्योंकि 9 साल की रिवायत को कबूल करने से दूसरे चीजें पैदा हो रही हैं आजकल के माहौल में, आजकल के हालात में। जी, इसके बारे में आप वजाहत कीजिए तो मेहरबानी होगी। जी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया ताजुद्दीन साहब हमें कॉल करने का। याकूतपुरा से ताजुद्दीन साहब ने कॉल किया और 9 साल और 14 साल की रिवायत से मुताल्लिक़ कुछ इजहार ख्याल भी किया, सवाल भी फरमाया है। आइए नाज़रीन देखते हैं मुफ्ती साहब क़िबला जवाबात क्या इनायत फरमाते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल था लतीफ़ शाह साहब की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी बज़्म सहर में आप रेगुलर कॉलर रहे, बहुत से सवालात आपने किया और फिर नाज़रीन को जवाबात सुनने को मिले। उनका सवाल था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अदब सिखलाते हुए फ़रमाया कि नबी के सामने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ को भी बुलंद मत करो। तो लिहाजा किस कदर अदब की अहमियत है, जबकि लोग जो है नामुनासिब कलिमात कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो यकीनन हमें अल्लाह ताला ने सूरह हुजुरात में जो फरमाया कि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो, जैसे एक दूसरे को पुकारा करते हो उस तरह के अंदाज़ में भी नबी के सामने अर्ज़ मत करो। अगर इस तरह का मामला करोगे तो फिर तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि सारे अमाल बर्बाद हो गए। तो लिहाजा उलमा ने फरमाया कि जब नबी के आवाज़ के अदब का ये आलम है तो नबी की ज़ात की अदब का किस कदर अहमियत होगी। यकीनन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में आपके मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो, कुछ भी हो, यकीनन बहुत ही अदब का मामला रखना चाहिए, एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि नबी की थोड़ी सी भी बेअदबी इंसान को फिर इस्लाम से खारिज कर देती है। और एक सवाल लतीफ़ शाह साहब का ये था कि नबी और रसूल में फ़र्क क्या है। तो बयान किया गया कि रसूल कहते हैं कि जो नया दीन और नई शरीयत लेकर आया है,
اور نبی کے لیے کوئی نیا دین اور نئی شریعت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی جو ہے رسول کے تعاون کے لیے، رسول کے ساتھ جو ہے خدمت انجام دینے کے لیے بھی آتا ہے، اس کے لیے کوئی نئی کتاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، رسول تھے، انہوں نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں کہ میری مدد کے لیے میرے بھائی جو ہے ہارون کو اے اللہ ان کو نبی بنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ تو حضرت ہارون رسول نہیں تھے، کیونکہ الگ ان کا دین نہیں تھا، الگ ان کی کتاب نہیں تھی، بلکہ وہی حضرت موسیٰ کی بس خدمت کرنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا تھا، تو وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ تو رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے نئی کتاب بھی ہوتی ہے، نئی شریعت بھی ہوتی ہے۔ نبی کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اور جو رسول ہے تو وہ نبی بھی ہے، اور جو نبی ہے اس کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ خاتون نے سوال کیا کہ جان بوجھ کر اگر کوئی نکاح نہ کرے، صحت ہے، تندرستی ہے، سارے وسائل ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نکاح نہ کرے اور اس کا پھر انتقال بھی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ نکاح کرنا بنیادی طور پر یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کوئی بلا وجہ کے نکاح نہیں کرے گا تو پھر ایسی صورت میں سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا اس کو گناہ ہوگا۔ ہاں یہ کہ بہت سی چیزیں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اگر خطرہ یہ ہے کہ زوجہ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکے گا، ذمہ داریوں کی تکمیل نہیں کر سکے گا، اس وجہ سے نکاح نہیں کیا، تو پھر ایسی صورت میں گنہگار نہیں ہوتا۔ نہیں، ساری چیزوں کی سہولت رکھتے ہوئے اگر نکاح نہ کرے گا تو پھر سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا گناہ اس پر ہوگا۔ بھائی نے سوال کیا کہ ان کے پیسوں سے رہن کا مکان لیا گیا، پھر اس کو کرائے پر دیا گیا، تو کیا رہن کے مکان سے کرایہ حاصل کرنا کیا درست ہے؟ تو دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ رہن کا جو مکان لیا جاتا ہے کہ بندے کو جو ہے پیسوں کی ضرورت تھی، کسی سے پیسے حاصل کیا، اور مکان گویا کہ وہ ضمانت کے طور پر ہوتا ہے کہ بھائی جو پیسے دیے گئے اس کو واپس کیا جائے گا، یہ مکان ایک ضمانت کے طور پر ہے، اور جو چیز ضمانت کے طور پر رہن میں رکھی جاتی ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا بالکل جائز نہیں ہوتا، نہ خود فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا رہن کے مکان سے کرایہ حاصل کرنا، دوسروں کو کرائے پر دینا بالکل جائز نہیں ہے، وہ سارے پیسے واپس کرنا پڑے گا جس سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ سعودی عربیہ میں جو ہے نماز جنازہ ادا کی گئی، اور انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، مسئلہ کہ حنفی کے اعتبار سے نماز جنازہ کا جو طریقہ بیان کیا گیا، احادیث شریفہ سے یہ ثابت ہے کہ پہلی تکبیر کہی جائے گی تو ثنا پڑھنا چاہیے، دوسری تکبیر کہی جائے تو درود ابراہیم پڑھنا چاہیے، تیسری تکبیر کے بعد پھر مغفرت کی جو دعا ہوتی ہے، جنازے کی جو دعا کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے، چوتھی تکبیر میں پھر بغیر کچھ پڑھے کے سلام پھیرنا ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کا نماز جنازے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں نماز جنازہ یہ دعا ہے، حقیقت میں کوئی نماز نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسلک حنفی کے اعتبار سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں ہوگی۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا امام کے پیچھے قرات کرنا چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صحاح ستہ میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر مسلم شریف میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کہ کسی بھی چیز میں امام کے ساتھ قرات نہیں ہے۔ لہذا نہ جہری نماز، نہ سری، نہ فجر، نہ ظہر، اثر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز میں اگر آپ جب امام کے پیچھے ادا کریں گے تو نہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، نہ اس کے بعد کا سورہ، ہاں دیگر چیزیں ہیں، ثنا پڑھنا ہے، تکبیرات ہیں، تحیات ہیں، ساری چیزیں پڑھیں گے، قرات یعنی قرآن نہیں پڑھیں گے۔ صاحب نے سوال کیا کہ بعض ائمہ جو ہے نامناسب لباس پہن کر امامت کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نماز ادا کرنے والے کے بارے میں حکم ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جب سجدہ کرنے کے لیے آؤ، جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنے آپ کو تیار کر کے آؤ، آراستہ کر کے آؤ۔ تو لہٰذا علماء کرام نے پھر اس قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں بیان فرمایا کہ ایسا لباس پہننا کہ ایک طبیعت سلیمہ رکھنے والا، اچھی شرافت رکھنے والا، ایک شریف آدمی جو لباس پہن کر کسی معزز شخص کے پاس جانے میں نامناسب محسوس کرتا ہو، ناگوار اس کو محسوس کرتا ہو، تو لہٰذا ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا اس کو مکروہ قرار دیا گیا، جیسا کہ ہاف آستین ہے یا پھر ٹی شرٹ ہے، اس طرح کے لباس پہن کر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ اب یہ کہ امامت کر رہا ہے بندہ تو امام کی ذمہ داری تو زیادہ ہوتی ہے مصلیوں سے، کیونکہ سارے مصلیوں کی نماز کا دور و مدار پھر امام پر ہوتا ہے، اور امام جو ہے مصلیوں اور رب تعالیٰ کے درمیان ایک نمائندہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔
ایک صاحب نے سوال کیا کہ قبرستان میں قوالی وغیرہ کے پروگرام رکھے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے قوالی وغیرہ جو قبرستان میں مطلب ہے کہ قبروں پر بیٹھ کر تو قوالی نہیں پڑھی جاتی، اگر ویسا کریں گے تو وہ تو پھر ناجائز ہے، قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہ درگاہ وغیرہ ہے اس میں ایک مقام مختص ہے کہ جہاں پر سما وغیرہ منعقد ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ کہ سما کے بارے میں علماء کا یقیناً اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، بعض علماء جو ہے اس سے احتیاط کرتے ہیں۔ بہرحال قبرستان میں قبروں پر نہیں بلکہ الگ مقام پر اگر سما منعقد کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے قبروں کی بے حرمتی لازم نہیں آئے گی۔ اور ایک سوال ان کا یہ تھا کہ درگاہوں پر منت وغیرہ ماننا، تو دیکھیے منت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شرعی منت کہلاتی ہے، شرعی نظر، وہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، بس اللہ کے لیے خاص ہے کہ فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، اللہ کے لیے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ نظر شرعی کہلاتی ہے۔ اب یہ جو بارگاہوں میں وغیرہ میں اللہ کے اولیاء کے پاس جا کر لوگ نظر مانتے ہیں کہ فلاں میرا کام ہو گیا تو جو ہے حاضری دوں گا یا پھر لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس کو منت شرعی نہیں بلکہ منت عرفی کہتے ہیں، اور اصل میں یہ ایصال ثواب کی نظر ہے کہ اگر کام بن گیا تو فلاں بزرگ کے نام پر میں کھانا کھلاؤں گا، لوگوں کے لیے کھانا کھلانے کا انتظام کروں گا، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر کے بجائے بزرگ کا نام لیا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا، جانور تو اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ منت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی پکوان ہوگا وہ فلاں بزرگ کے لیے ایصال ثواب کے طور پر اس کو کھلایا جائے گا۔ صاحب نے سوال کیا کہ غصے میں اگر طلاق دی جائے تو کیا اس کا حکم ہے؟ تو بھائی غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے، کوئی خوشی کے ساتھ طلاق نہیں دیتا، غصے میں طلاق دینے پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایک بات یہ بھی ہے ناظرین سے کہ طلاق وغیرہ کے معاملات کیونکہ تھوڑا باریک نوعیت کے ہوتے ہیں، اس وقت بیان کرنے والے، سوال کرنے والے صحیح طریقے سے سوال نہیں کرتے، تو مناسب یہی ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دارالفتہ جامع نظامیہ سے رجوع کیا جائے تاکہ اس کے اندر کیا باریکی ہے، کیونکہ سوال کرنے والے کبھی صحیح طریقے سے اظہار نہیں کر سکتے، سارا کیا معاملہ ہے اس کو بیان نہیں کرتے۔ بہرحال غصے کی حالت میں طلاق تو ہو جاتی ہے، اور زیادہ تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اور فیصلہ حاصل کرنے کے لیے دارالفتہ سے رجوع کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ان کی بہن کا نکاح ہوا تھا اور شوہر چھوڑ کر چلے گئے، 8 سال ہو گئے ہیں کہ ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ان کو تلاش کیا گیا، تو پھر جدائی کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ کہ حنفی کے اعتبار سے تو اس کے اندر بہت زیادہ سخت مسئلہ ہے کہ ان کے جو بھی ہم عمر لوگ ہیں ان کا انتقال ہو جائے، اور پھر دیگر مسالک میں اس کے اندر آسانی ہے۔ بہرحال آپ کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ جامع نظامیہ سے آپ رجوع ہوں تو انشاءاللہ تعالی ساری تفصیلات آپ کو وہاں پر مل جائے گی، آپ کے لیے پھر صحیح کیا فیصلہ کرنا چاہیے اس کے لحاظ سے آپ کو تشفی بخش وہاں پر چیز حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ مسئلہ کہ حنفی کے اعتبار سے پھر الگ معاملہ ہے، پھر مشورہ پھر الگ دیا جاتا ہے، اس کا کیا راستہ ہے، کیا پھر طریقہ ہے کہ کیسے فسخ کیا جائے، اس کی تفصیل ہے۔ دارالفتہ سے آپ رجوع ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ فون پر نکاح ہوا تھا، پھر وہ جب ملک میں آئے تو بیرون ملک میں تھے، وہ نکاح ہوا تھا، فون پر جب آئے تو پھر 3-4 مہینہ رہنے کے بعد پھر روانہ ہو گئے، تو کیا فون پر جو نکاح ہوا تھا کیا وہ نکاح منعقد ہوا ہے؟ تو دیکھیے اگر اس طرح سے فون پر نکاح ہوا کہ لڑکی یہاں سے کہی کہ میں آپ سے نکاح کی، لڑکا کہا کہ میں قبول کیا، بیچ میں کوئی وکیل وغیرہ بنایا نہیں گیا، تو پھر ایسی صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایجاب و قبول کے لیے لڑکی کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے، لڑکے کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں ہو، ایک ہی جگہ میں دونوں بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہاں اگر یہ صورت تھی فون پر نکاح کی کہ لڑکی اپنی طرف سے کسی کو ذمہ دار بنائی تھی، کسی کو وکیل بنائی تھی کہ آپ میری طرف سے جو ہے کیا کہیے، میری بات کو پیش کیجئے، اور جو ذمہ دار بنایا گیا تھا جس شخص کو وہ کہا کہ لڑکی کی طرف سے اس نے الفاظ کو ادا کیا اور لڑکے نے قبول کیا، تو پھر ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ پھر وکیل جو ہے وہاں پر بیٹھک میں موجود تھا، ایک ہی جگہ پر موجود تھا، وہ نکاح ہو گیا۔ اب آئے اور 3 مہینے کے بعد چلے گئے، تو 3 مہینے کے بعد چلے جانے سے اس طرح سے پھر نکاح ختم نہیں ہوتا، 3 ہفتے کے بعد ہو یا 3 مہینے کے بعد ہو، بلکہ 3 سال کے بعد بھی کیوں نہ ہو، بہرحال تھوڑی مدت ہو یا زیادہ مدت، تو اس سے نکاح پر فرق نہیں پڑتا، جب تک کہ طلاق نہ ہو جائے یا خلا نہ ہو جائے وہ نکاح برقرار رہے گا۔ خاتون نے سوال کیا کہ بہن کی شادی ہوئی اور اس کے بعد طلاق ہو گئی، اور اس کا عدت گزرنے کے بعد ایک کنوارے لڑکے سے ان کا نکاح ہوا، یعنی ایسے لڑکے سے کہ جس کی شادی بالکل نہیں ہوئی تھی، تو پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں غالباً یہ کہ بھائی کیونکہ لڑکی تو ایسی تھی کہ نکاح ہو گیا تھا اس کا سابق میں، اور لڑکا ایسا ہے کہ اس کا بالکل شادی نہیں ہوئی، تو کیا ایسا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ طلاق شدہ لڑکی کا نکاح طلاق شدہ یعنی جو طلاق دیا ہے، ایک شادی جس کی ہو گئی ہے اسی سے نکاح ہو سکتا ہے، ایسا نہیں، بالکل طلاق شدہ لڑکی کا نکاح کنوارے لڑکے سے ہو سکتا ہے۔
ایک سوال یہ کیا گیا کہ سونے چاندی اگر دولہا پہنا ہوا ہو، لڑکا پہنا ہوا ہو، تو کیا ایسی صورت میں اس کا نکاح ہو جائے گا؟ تو سونے اور چاندی کا پہننا، چاندی کے اندر پھر بھی گنجائش ہے کہ 4.5 ماشے کی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر پہنا ہوا ہے تو یہ پہننا گناہ ہوگا، اس کی وجہ سے نکاح پر اثر نہیں ہوگا، نکاح تو منعقد ہو جائے گا۔ اور ایک سوال کیا گیا کہ ماموں کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا، تو ہوا یہ کہ لڑکا پیدا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، لڑکی پیدا ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں میں نکاح کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے بالکل غلط یہ فکر ہے، کیونکہ 20 ایسے مثالیں ملتی ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار میں نکاح نہیں کیا گیا تھا، دور میں اجنبی لوگوں میں کیا گیا، تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اولاد کا انتقال ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ رشتہ داروں میں کرنے سے ایسا بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے میں تھے، کوئی اجنبی معاملہ نہیں تھا، تو لہٰذا یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اور پھر اولاد کا انتقال ہو جانا ایک اعتبار سے یقیناً بڑی ایک بہتر بات بھی اس کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دو اولاد جو ہے جس کے انتقال کر جاتے ہیں تو روز قیامت جو ہے وہ ان کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو لہٰذا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوں اس پر بندے کو ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ ایک سوال صاحب نے کیا کہ وہ اپنے لڑکے کا نکاح کرانا چاہ رہے ہیں کہ لڑکی سے، اور لڑکی کی عمر 17 سال ہے، تو ہندوستانی قانون کے لحاظ سے تو 18 سال کم از کم عمر ہونا ضروری ہے، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ تو اسلامی لحاظ سے بالکل نکاح ہو جائے گا۔ اس کے لیے اسلامی لحاظ سے 18 سال کی عمر ہونا ضروری نہیں، بلکہ بالغ ہو تو یہ نابالغ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اولیاء کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بالغ ہو جائیں تو بالغ ہونے کے لیے پھر جیسا کہ ذکر کیا میں نے کہ لڑکی کے لیے 9 سال کی عمر ہے کم از کم، لڑکے کے لیے 12 سال، اور پھر 15 سال کی عمر میں تو پھر بالغ ہونے کا حکم لگ جاتا ہے، تو لہٰذا نکاح ہو سکتا ہے۔ 17 سالہ لڑکی سے آپ اپنے لڑکے کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ تاج الدین صاحب نے سوال کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہے کہ ایک آپ کا نکاح جب ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کی عمر شریف 9 سال کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 14 سال کی تھی، تو 9 سال کی روایت کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، 14 سال کی روایت کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ بہت سے لوگ پھر 9 سال کی جب بات کرتے ہیں تو پھر اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ عرب کا معاملہ تھا، وہاں پر گرمی کی وجہ سے، ماحول میں گرمی ہونے کی وجہ سے 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جایا کرتی تھی، تو لہٰذا وہاں کے حالات کو پھر اپنے علاقوں کے حالات پر قیاس کر کے اعتراض کرنا بالکل غلط بات ہے۔ بہرحال 9 سال کی عمر میں ہوا ہو یا 14 سال کی عمر میں، کوئی اس کے اندر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمارے سوالات کے تشفی بخش جوابات آپ نے عنایت فرمایا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام اختتامی مرحلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی شکل میں ایک بہترین قانون ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اتا قیامت مسائل جس قدر وسعت پذیر ہوتے جائیں گے، مسائل جیسے پھیلتے جاتے ہیں، آقا کی شریعت اور آپ کے احکامات اور آپ کے تعلیمات کی چادر مبارکہ بھی اور وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے ایک کہنے والے شاعر نے کہا ہے کہ خدائے پاک سے ہم نے شرف یہ پایا ہے، ہمارے سر پہ ہمیشہ نبی کا سایہ ہے۔ خدا نے بخشی ہے انسان کو زندگی، لیکن سلیقہ جینے کا سرکار نے سکھایا ہے، سلیقہ جینے کا سرکار نے سکھایا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہم اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین، اگلے جمعہ رات 9 بجے انشاءاللہ تعالی شرعی احکام یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پھر پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد خان قادری اور آپ کے مہمان مولانا مفتی محمد نذیر خان صاحب اور MQ TV کی ساری ٹیم کو اجازت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔